یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ محترم علماء کرام، سامع حضرات، میں اور آپ بھائی محمد طارق فدا صاحب کے گھر میں اپنے پیارے آقا کی میلاد کی محفل میں میلاد کی خیرات میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میلاد کی برکت سے اس گھر میں اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا میلاد منانا، آپ کا ذکر خیر کرنا، یہ ہر امتی کا حق ہے۔ تو پھر ہم اہل سنت والجماعت، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ فضل کرم ہے کہ ہم خوشی کے لمحات میں بھی سرکار کا میلاد کرتے ہیں، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے تو پھر بھی اپنے محبوب نبی کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو آپ کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماتا ہے، ہماری مشکلیں دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی مکان بنے، کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو، کوئی خوشی ہو، نوکری مل جائے تو ہم اللہ کے محبوب کا میلاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی بڑی برکات ہیں، ساتھ ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں حضور کی میلاد کی محفل ہو جاتی ہے، سرکار کی میلاد کی نسبت سے پروگرام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آئندہ پورے سال اس گھر پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ آج کا یہ محبوب نبی کریم کا میلاد اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے آئندہ سال تک کے آگے اللہ تعالیٰ اپنی بے بہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی اعلان کر دو کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ اگر تم میری اتباع کرو گے، پیروی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو محبوب بنتا ہے، جو اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اس کی شان بڑی ہے۔ جب کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے، جبریل امین کو بلا کے فرماتا ہے اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، وہ میرا محبوب بن گیا ہے، اب تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبریل امین اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں میں اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے مجھے محبت ہو، میرا محبوب بن گیا ہے، تو سارے فرشتوں سے محبت کرو، سارے فرشتوں سے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر دنیا میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو جب آپ امتی وہ حضور کی تابعداری کر کے، حضور کے دین پر عمل کر کے، حضور کی شریعت پر عمل کر کے، حضور کی سنتوں کو زندہ کر کے، سرکار کے اخلاق کے حسنہ کو زندہ کر کے جب وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے تو اس کا یہ مقام ہے۔ تو جس کی پیروی کرنے سے اس کو یہ مقام، یہ شان ملی، وہ محبوب خدا ٹھہرا، تو اس محبوب کی شان کیا ہوگی جس کی برکت سے؟ سبحان اللہ، اس محبوب کی کیا شان ہوگی جس کی غلامی اختیار کرنے کی وجہ سے، جس کی تابعداری کرنے کی وجہ سے، غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کی وجہ سے جس کو یہ مقام ملا ہے، وہ اس محبوب کے عالم محبوبیت میں سرکار کا حضور کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کا مقام محبوبیت کتنا بلند ہوگا، کتنا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ دل کر رسول فضلنا آباد و آباد۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر حضور کی جو یہ فضیلت ہے، سرکار کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبی اور رسولوں سے جو اعلیٰ مقام عطا فرمایا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ بزرگوں کو دوستو، پھر کوئی یہ سوال کرے کہ سرکار سے محبت کیوں ضروری ہے؟ تو کسی سے محبت کرنے کے تین وجہ ہو سکتی ہیں، تین سبب ہو سکتے ہیں، تین جو ہے وہ باتیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے بندہ کسی سے محبت رکھتا ہے۔ پہلی بات،
کہ پہلے زمانے میں اگر کسی کا کوئی احسان ہو، مہربانی ہو، پچھلے زمانے میں اس نے مشکل دور کی ہو، پریشانی دور کی ہو، تو پھر اس وجہ سے وہ اپنے موسم کو یاد رکھتا ہے کہ یہ فلاں موقع پر کام آیا تھا، فلاں موقع پر اس نے میری مدد کی تھی، تعاون کیا تھا، اس وجہ سے اپنے موسم کو بندہ یاد رکھتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے۔ یا پھر اب زمانہ حال میں کسی کی مہربانی حاصل ہو گئی ہو، کسی کی شفقت حاصل ہو گئی ہو، تو بندہ اس کو بھی یاد رکھتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، یار میرا محسن ہے، مہربانی کرنے والا ہے، محبت کرنے والا، اس وجہ سے بندہ محبت رکھتا ہے۔ یا آئندہ زمانے میں، مستقبل زمانے میں، فیوچر میں اگر کسی سے کوئی امید ہو، کوئی کام ہونے کی توقع ہو، یہ میرے لیے خیرخواہ ہوگا، میرے اوپر مہربانی کرے گا، میرے اوپر کرموازی کرے گا، میرے اوپر جو ہے اس کی کوئی نوازش ہوگی، آئندہ زمانے میں اس کے اوپر جو ہے وہ نوازش ہونے کا، مہربانی ہونے کا اس سے امید اور توقع ہو، پھر بھی بندہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو اپنے سابقہ موصل کو بھی بندہ جو ہے اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، موجودہ زمانے میں جس کے ساتھ کوئی مہربانی کرم کیا گیا وہ اس کو یاد رکھتا ہے، یا آئندہ زمانے میں کسی سے کوئی توقع ہو تو پھر بھی محبت رکھتا ہے۔ اگر ان تینوں وجوہات سے، تینوں اسباب سے دیکھیں تو ہمارے نبی ہماری محبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے؟ وہ جانے تھے کچھ نہ تھا، وہ جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سرکار نہیں تو اللہ نے کچھ نہیں بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور کی محبت میں سب کچھ بنایا ہے۔ تو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بھی سرکار ہیں۔ آپ ایسے تخلیق کائنات ہیں، سرکار نہ ہوتے اللہ کچھ نہ بناتا، تو پہلے سرکار کی مہربانی ہمارے اوپر ہو چکی ہے، سرکار کی کرم ہو چکی ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں وجود ملا، تو پھر آپ بھی حضور کی مہربانی حاصل ہے۔ وہ کیسے کہ پہلے امتیں اگر کوئی گناہ کرتی تھی، غلطیاں کرتی تھی، تو گھر کے گیٹ میں لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ قصور کیا، ماتھے پہ لکھا جاتا تھا، پیشانی پہ لکھا جاتا تھا اس نے یہ غلطی کی ہے، یہ قصور کیا ہے۔ تو آج بتائیں میں بڑا گناہگار ہوں، ہمارے ساتھ کتنے گناہوں کے وہ آپ کہہ لیں، پنجابی میں کہتے ہیں ہمارے ساتھ کتنی پنڈے ہیں گناہوں کی، یعنی کتنے زیادہ ہمارے ساتھ گناہ ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے پردے رکھتا ہے، ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ پہلی قوموں کی طرح ہمارے دروازوں پہ لکھا جاتا، ہماری پیشانیوں پہ نہیں لکھا جاتا، تو کس کی وجہ سے؟ سرکار کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اے محبوب نبی تیری امت کو پہلوں کی طرح رسوا نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ تو آج بھی ہمیں حضور کی مہربانی حاصل ہو رہی ہے، ہماری عزتوں کے پردے بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرم راضی ہے، حضور کی وجہ سے ہمیں یہ برکت حاصل ہو رہی ہے۔ تو پھر اگر آئندہ زمانے کی بات دیکھیں تو قیامت کے روز حضور کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ محبوب نبی نے، ہمارے کریم نبی نے جب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول پڑھا کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں جو نیکوکار ہیں، جنہوں نے میری پیروی کی ہے، جنہوں نے مجھے مانا ہے، وہ تو میرے ہیں، باقی سارے تیرے ہیں، تیری مرضی ہے، تو ان کو بچا یا ان کو عذاب دے۔ پھر حضور نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول پڑھا کہ فَإِنَّهُ مَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، کہ جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہے، جس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، ابراہیم کا دین قبول نہیں کیا، وہ میرا نہیں ہے، یا اللہ تو ان کو عذاب دے، تیری مرضی ہے۔ جب حضور نے دو نبیوں کا اپنی امت کے بارے میں یہ سوچ فکر خیال پڑھا تو سرکار دو عالم آپ نے رونا شروع کر دیا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جا اے جبریل میرے محبوب نبی سے پوچھ اس کو کس چیز نے پریشان کیا ہے۔ جبریل امین آئے، حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا میں اپنی امت کی وجہ سے پریشان ہوں، اپنی امت کی وجہ سے فکر مند ہوں۔ تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جبریل امین گئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کا نبی آپ کی اپنی امت کی فکر میں ہے، امت کے لیے جو اس کی بخشش کے لیے جو ہے وہ فکر مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا جا کے اسے کہو کہ اے میرے نبی آپ اپنی امت کے معاملے میں غافل زدہ نہ ہو،
ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر اس کی وجہ سے ہمیں وجود ملا، آج بھی ہماری عزتیں محفوظ ہیں۔ جس نے ہمارا بیڑا پار کرنا ہے اس سے محبت نہ کرے تو پھر کس سے کرے؟ اس لیے سرکار سے ہر امتی کو محبت ہونی چاہیے۔ محبت یہ بھی ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن حقیقی محبت کیا ہے؟ حقیقی محبت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سرکار کے اخلاق کو اپنائیں گے، سرکار کی سیرت کو اپنائیں گے تو پھر ہمیں سرکار کی سچی محبت نصیب ہوگی۔ سرکار نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہم نماز کے قریب نہ جائیں تو ہماری محبت کتنی کامل ہوگی۔ سرکار نے جو اخلاق سکھائے ہیں اس سے ہم دور ہوں تو ہماری محبت کتنی کمزور ہوگی۔ اس لیے حضور کی محبت کامل کرنے کے لیے حضور کی تابعداری، آپ کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے آخر میں اس نصیحت کے طور پر سرکار کی حدیث پاک عرض کرتا ہوں کہ ویسے بھی 14 فروری کا دن قریب ہے تو ہماری قوم میں ہماری قوم کا یہ المیہ ہے کہ ہم دوسروں کی روایات کو باقی رکھتے ہیں، دوسروں کی رسموں کو باقی رکھتے ہیں، اپنی دینی معاملات کو بھول جاتے ہیں۔ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، بے حیائی کا ایک پروگرام پوری دنیا میں ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ لڑکا اپنی جو ہے وہ محبوبہ کو گفٹ دیتا ہے، پھول دیتا ہے، حالانکہ شریعت نے غیر محرم سے ملاقات حرام قرار دی ہے، نامحرم کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے ایسے بے حیائی کے پروگرام میں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سلسلے میں حیا کے حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلْقٌ وَخُلْقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، کہ ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، خاص عادت ہوتی ہے، خاص رسم ہوتی ہے، خاص رواج ہوتا ہے، خاص خصلت ہوتی ہے۔ تو فرمایا میرے دین کی جو سب سے بہترین خصلت ہے وہ حیا ہے۔ میرے دین کی سب سے بہترین خلق جو ہے خصلت حیا ہے۔ اس کے ساتھ آخری ابن ماجہ شریف کی حدیث سن لیں کہ حضور نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر سے حیا ختم کر دیتا ہے۔ جب حیا ختم ہوتا ہے تو بندہ لوگوں کو نگاہ میں حقیر ہو جاتا ہے، عزت ختم۔ بے حیائی، ہر بندہ کہتا ہے بڑا بے حیا ہے، اس کی آنکھوں میں شرم نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ زبان میں شرم نہیں ہے، اس کے ہاتھوں میں شرم نہیں ہے، تو لوگ سارے اس کو بے حیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی وقار نہیں رہتی، تو جب حقیر ذلیل ہو جاتا ہے تو حضور نے فرمایا پھر اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ امانت داری ختم کر دیتا ہے، امانت کی صفت نکال دیتا ہے، وہ جو ہے امانت میں خیانت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا پھر اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے رحمت نکال دیتا ہے۔ یہاں تک حدیث ختم نہیں ہوتی، حضور نے فرمایا تو جب یہ اس کے اندر سے حیا نکل جاتا ہے، جب تک حیا ہوتا ہے تو ساری صفات کی حفاظت رہتی ہے، اس کے اندر امانت بھی رہتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ رحمت بھی رہتی ہے۔ جب حیا نکل جاتا ہے امانت بھی گئی، رحمت بھی گئی، پھر حضور نے فرمایا پھر وہ اس پر اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے تو وہ مارا مارا پھرتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھو، فرمایا کہ جب وہ اس حالت کو پہنچتا ہے تو پھر قریب ہے کہ اس کا ایمان بھی ختم ہو جائے، اس کے اندر سے اسلام بھی نکل جائے۔ اس لیے حیا جو ہے ہمارے اخلاق کی ضمانت دینے والا، حیا ہماری جو ہے وہ اخلاق کی گارنٹی دینے والا ہے۔ حضور نے فرمایا جب حیا ختم ہو جاتا تو بندہ جو ہے وہ اس انجام تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جو اخلاق میں حیا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو با حیا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی محفل کو قبول